سر بہت کانپتا ہے، ارتھرائٹس بھی ہے اور بازو کا آپریشن بھی ہوا تھا رائٹ کا، کہ سینے میں جلن بھی رہتی ہے، کانوں میں آوازیں بھی آتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم بھائی۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ نام، عمر، وزن؟ بھائی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی۔ جی میری بہن عمر، وزن؟ میں اپنی پھوپھو کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، ان کی عمر 60 ایئرز ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، 60 ہے، اور وزن کتنا ہے؟ وزن بھی 60 ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں بریڈ فورڈ سے۔ جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں، ان کے سر کا مسئلہ ہے، تھوڑا بہت زیادہ کانپتا ہے سر، نروز کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً ہو گیا 6 منتھ۔ اچھا 6 منتھ، اور ڈاکٹر کو بتلایا؟ ایسے پتا نہیں چلتا کہ کانپ رہا ہے، ان کو خود محسوس ہوتا ہے۔ اچھا بظاہر نظر نہیں آتا؟ جی بالکل بظاہر نہیں نظر آتا۔ اچھا اس کے علاوہ ان کا بلڈ پریشر لیول کیسا ہوتا ہے؟ جی بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے ان کا؟ بی پی ٹھیک ہے۔ بی پی ٹھیک ہے۔ اچھا ان کی کوئی ہارٹ سرجری وغیرہ یا جسم کی کوئی سرجری وغیرہ تو نہیں ہوئی ہے؟ نہیں بالکل نہیں، ان کو ایتھرائٹس ہے، وہ ایک دفعہ آپریشن ہوا تھا ایتھرائٹس کی وجہ سے بازو کا۔ ایتھرائٹس کا کون سے بازو کا ہوا تھا؟ رائٹ ہینڈ کا۔ اچھا رائٹ ہینڈ کا، کتنے سال ہو گئے؟ 1 ایئر۔ اچھا کیا شولڈر کا ہوا تھا یا بازو کا ہوا تھا؟ شولڈر کا۔ کیا شولڈر فریز ہوتے تھے؟ جی۔ اچھا اس کے علاوہ میڈیسن کون سی رہتی ہے؟ میڈیسن میتروٹریکسٹ لے رہی ہیں۔ اور ابھی تو ان کو درد جو ہے نا وہ لیفٹ ہینڈ پہ ہے، رائٹ ہینڈ۔ اچھا پورا سر آگے کے سائڈ میں زیادہ محسوس ہوتا ہے یا پچھلے سائڈ پہ زیادہ محسوس ہوتا ہے؟ پچھلی سائڈ سے، رات کو جب لیٹتی ہیں نا اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے انہیں۔ اچھا ان کا تکیہ جو ہے نا، ایک تو یہ کہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، ان کا تکیہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کریں۔ اور بات پوچھنی تھی، چیسٹ جو ہے نا بہت زیادہ برن ہوتی ہے ان کی، جلن ایسی محسوس ہوتی ہے، چیسٹ میں برن بہت زیادہ ہے، جلن بہت زیادہ ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے۔ یہ بتائیں کہ کھانے کے بعد کانوں پہ آوازیں بھی آتی ہیں۔ کانوں میں آوازیں بھی آتی ہیں۔ یہ بتائیں کہ کیا نام ہے، کھانے کے بعد پانی پیتی ہیں؟ نہیں 1 منتھ ہو گیا، یہ بھی ٹرائی کیا، نہیں پی رہی اب۔ اچھا میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں۔ بہن بریڈ فورڈ سے، ان کی پھپھو جو ہے ان کی عمر 60 سال ہے، اور ان کا وزن جو ہے وہ بھی 60 kg ہے۔ بتا رہی تھی کہ ان کا سر بہت کانپتا ہے، ارتھرائٹس بھی ہے اور بازو کا آپریشن بھی ہوا تھا رائٹ کا، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ سینے میں جلن بھی رہتی ہے، کانوں میں آوازیں بھی آتی ہیں، اور بھی کچھ تکالیف کے ذکر کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ دیکھیں سر کا کانپنا، ارتھرائٹس کا ہونا یقیناً یہ اس بات کی علامت ہے کہ یقیناً جسمانی طور پر اعصابی کمزوری ہے۔ اعصابی کمزوری، جب انسان کے اعصابی کمزوری پیدا ہو جائے، اور خاص طور پر دماغی طور پر بہت زیادہ کسی چیز کا یعنی کہ دباؤ لینا، پریشر لینا، نیند کا پورا نہ ہونا، بے خوابی کی کثرت سے شکایت ہونا، تو یہ وہ علامات ہیں جس کی وجہ سے یہ سر کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنے خاص طور پر جو اہل خانہ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ جو ماں جی ہیں ابھی تو ان کو جو ہے تھوڑا سا ریلیکس کریں، ان کو کسی بات کی زیادہ ٹینشن نہ دیں، ان کی زیادہ ٹینشن کی باتیں ان کے سامنے نہ کریں، جس سے جو ہے ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بزرگ لوگ جن کا بی پی وغیرہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، سب کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بسا اوقات جب دل کے اندر بات رکھتے ہیں تو پھر اس وقت بھی یا تو ان کے وہ تو یا تو پھر ان کو راشا کی بیماری ہو جاتی ہے، یا پھر سر ہلنے کی پرابلم بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بیماریاں ہو جاتی ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک کام تو یہ کریں کہ اپنا تکیہ جو ہے وہ تھوڑا سا بدل لیں، ایک کام یہ کریں۔ دوسرا یہ کریں کہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے ان کے تلووں کا مساج کریں، زیتون کے تیل سے، کلونجی کے تیل سے اور تل کا تیل، یہ 3 تیل لے لیں، اس سے ان کے پاؤں کے تلووں کا مساج کریں، ناف میں کلونجی کا تیل لگایا کریں۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ رات کو سوتے وقت ہی سونے سے پہلے یہ جو میتھی دانہ ہے اس کو گرائنڈ کر لیں، اس کو پانی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ صبح کے وقت میں جو ہے یہ جو السی کے بیج کہلاتے ہیں، السی کے بیج لے لیں، سونف لے لیں
اور اسی طریقے سے آپ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ 4 بخش جسے کہتے ہیں، کدو کے بیج وغیرہ لے لیں، کدو کے بیج ہیں، سورج مکھی کے بیج ہیں، یہ سارے لے لیں اگر آپ کو کسی سے الرجی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں نٹس میں بادام اور اخروٹ اور کاجو، یہ 3 شامل کر لیں۔ ان تمام کا صفوف بنا لیں، ان کو گرائنڈ کر لیں، پاؤڈر بنا لیں۔ بہت زیادہ پاؤڈر بھی نہ بنائیں، تھوڑا بہت ہو، اگر دانت وغیرہ نہیں ہے تو بالکل پاؤڈر بنا لیں۔ اور اس کو جو ہے صبح ناشتے کے ساتھ، سیریل کے ساتھ، یعنی کہ دلیے کے ساتھ اس کو کھا لیا کریں، یا تو پھر دودھ کے ساتھ صبح نہار منہ اسے کھا لیا کریں۔ اگر کولیسٹرول لیول ہائی ہے تو پھر آپ گرین ڈھکنے والے دودھ کے ساتھ جو ہے اسے صبح کے وقت میں کھا لیا کریں۔ تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے اعصابی طور پر بھی مضبوطی محسوس کریں گے اور انشاءاللہ صحت بھی بہتر ہوگی۔ پھر مجھے بتائیے گا۔ اور کانوں میں جو آوازیں آتی ہیں، کانوں کے اندر جو ہے آپ یعنی کہ کلونجی کا تیل جو ہے وہ کانوں کے اندر ڈال دیا کریں، وہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے کانوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اور کوشش کریں کہ کانوں کے اندر کوئی چیز، کوئی تیلی وغیرہ نہ مارا کریں۔ اور دوسرا، سینے میں جلن زیادہ ہوتی ہے، دن کے اندر کیا کریں کہ آپ کھانے کے درمیان میں، جو بھی کھانا کھاتی ہیں، کھانے کے درمیان میں آپ تھوڑا سا دہی لے لیا کریں، وہ کھا لیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جب سینے میں جلن بہت زیادہ ہو تو پھر آپ کولڈ ڈرنک وغیرہ یہ بالکل بھی نہ لیں۔ آپ کیا کریں کہ دن کے اندر کچی لسی بنا دیں۔ کچی لسی کہتے ہیں کہ یعنی کہ آپ 1 حصہ دودھ اور 3 حصہ پانی اس کا وہ شامل کر کے وہ پی لیا کریں، اس سے انشاءاللہ سینے میں جلن ختم ہو جائے گی۔